الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ واقعات آپ حضرات کو سنائے گئے، اور اس سے آدمی کو کیا سبق لینا چاہیے، اور پھر اس سے کیسے رہبری حاصل کرنا چاہیے، اس کی طرف رہبری کی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اگر وہ عیب ہوتا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہ پیدا کیا جاتا، اس لیے کہ نبی ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کو ہر قسم کی کمزوریوں، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک رکھنے کا اتنا اہتمام کیا گیا۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی نقص ہے، عیب ہے۔ ان کے ہاں ایسا معمول تھا، یہودیوں کے ہاں، کہ وہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں سب مل کر برہنہ نہاتے تھے، سب کپڑے نکال دیے ہیں اور سب برہنہ نہا رہے ہیں۔ ان کے ہاں یہ چیز کوئی عیب کی نہیں تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے، وہ سب سے ہٹ کر پردے کی جگہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ نبی میں فطری حیا ہوتی ہے، تو اس سے یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا، بنی اسرائیل نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے، نقص ہے، اسی لیے تو وہ ہم سب سے الگ تھلگ نہاتے ہیں، چھپ کر نہاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی طرح
کسی تنہائی کی جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے اور پھر غسل فرمانے لگے۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے اور کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ پتھر آگے آگے جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہے، آگے آگے جا رہا۔ حضرت موسیٰ بے خبری میں وہ کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ پتھر آگے آگے جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتھر ایسی جگہ جا کر رکا جہاں بنی اسرائیل کے ذمہ داروں کا ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہاں جا کر رک گیا اور بے خبری میں دوڑتے دوڑتے حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے۔ تو سب نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کی جو شرم کی جگہ ہے وہ بالکل کوئی اس میں عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، یہ جتلانے کا اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہونے میں بچے کو کیا دخل ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نتیجہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، یہ ہوا۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و ساماں پیدا کیا گیا۔ غریبی کوئی عیب نہیں ہے، اگر غریبی عیب ہوتی، بے سر و ساماں ہونا اگر کوئی عیب ہوتا تو نبی غریب نہ ہوتا۔ عیب کی ایک ہی چیز ہے انسان میں، وہ گناہ، نافرمانی۔ بے سر و ساماں ہو تو اسے مالا مال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی نافرمان ہے، گنہگار ہے اور اس کے پاس خزانے ہیں تو بھی اللہ کی مدد نہیں متوجہ ہو سکتی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، غریب بھی متقی ہو سکتا ہے، غریب بھی اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بے انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد وہ غریب ہی تھی، وہ غریبی اختیاری تھی یا غیر اختیاری تھی، اس بحث سے اوپر اٹھ کر کے عیب نہیں ہے۔ اور اگر آدمی بے سر و ساماں ہو تو اسے مالا مال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی نافرمان ہے اور گنہگار ہے، کسی بھی قسم کی گناہ میں مبتلا ہے، عقیدے کی گناہ میں مبتلا ہے، عمل کے گناہوں میں مبتلا ہے، اخلاقی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، ظاہر و باطن کے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ واقعہ کا یہ نتیجہ تھا اس واقعے کا جو میں نے سنایا تھا کہ ابراہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا بے سر و سامانی کے عالم میں، یہ واقعہ۔ تیسرا، جو آدمی جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کا مقصد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جس کا مقصد جتنا اچھا اور جتنا بڑا ہوتا ہے وہ آدمی اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ آدمی کو پیسوں پر نہیں تولا جاتا، یہ پیسوں پر تولنے کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے، اس وقت بھی تھا اس وقت بھی تھا۔ اگر پیسوں پر تولا جاتا انسان کو تو قارون سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے؟ اگر حکومتوں کی بنیاد پر انسان کا وزن ہوتا اور قیمت لگائی جاتی تو فرعون سے بڑا کون آدمی ہے؟ اور صحت و تندرستی کی بنیاد پر اگر انسان کا وزن ہوتا تو خود فرعون کے بارے میں یہ کتابوں میں ہے کہ اسے کبھی سر میں درد تک نہیں آیا، ایسی اللہ نے صحت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال و دولت ہو، حکومت ہو، وزارت ہو، اس کی بنیاد پر انسان کی قیمت نہیں لگتی۔
جس آدمی کا جتنا زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. جس کا مقصد جتنا چھوٹا، بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں ان کا کوئی مقصد نہیں، جیسے جانوروں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کیا، پیدا ہو گئے، اور جہاں کھانے کو مل گیا منہ مار لیا. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ بچے ان کے ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں سے زیادہ طاقت جانوروں کو ہوتی ہے. لیکن طاقت کی بنیاد پر، بچوں کی کثرت کی بنیاد پر، کہ ایک آدمی اس کا مقصد ہے کہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور جب موت آئی مر گیا. ایک بے مقصد سی چیز ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں، پیدا ہو گئے، پڑھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کمانے کے لیے. اور جب کمانے لگ گئے تو اس کے بعد جمانے لگ گئے. پیسہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کمانے لگ جاتے ہیں. جب کمانے لگ جاتے ہیں تو اور پھر جمانے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی بچوں کا خیال شروع ہو جاتا ہے کہ گھر بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ، پھر ان کی شادی کرو، داماد کا گھر بساؤ، بیٹی کا گھر بساؤ، جائیداد بناؤ، پراپرٹی بناؤ، بچوں کو کام آئے گی، ایک دن موت آئے گی، مر جائیں گے. بے مقصد سی زندگی ہے. لیکن سب سے بڑا مقصد جس کا ہوتا ہے وہی انسان سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ غریب ہو. اور جب آدمی کا مقصد طے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے آدمی، اور پھر اس سے ٹکرانے والی چیزوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرتا ہے. مقصد ہی طے نہیں تو ایک آدمی الٹپ زندگی گزارتا ہے. جب جی میں آیا سو گیا، جب جی میں آیا کھا لیا، یہ بلایا اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں کوئی کھیل ہوا اس میں مشغول ہو گیا. یہ زندگی گزارنے کا ایک الٹپ نظام ہے. ایسا آدمی نہ بڑا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا کام کر سکتا ہے. خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا مقصد کیا ہوتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں. نبی تو اپنی جگہ رکھی ہے، وہ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو سب انبیاء میں اونچا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کوئی دو رائے ممکن نہیں ہے. سب سے بڑے نبی اور آخری نبی اور سب سے بڑے انسان دنیا کے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے. میری بات پر بہت غور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ کہ کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی اچھا کام ہے، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا یہ بھی اچھا کام ہے، کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا یہ بھی بہت اچھا کام ہے. اور یہ کہ آپ نے مسافر کی مہمانداری کی، کوئی آدمی مہمان آیا اس کی آپ نے میزبانی کر لی، بہت اچھا. یتیموں کا، بیواؤں کا آپ خیال کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے. کسی بے گھر کو آپ نے گھر بنا کر کے دے دیا. لیکن قرآن کریم نے ایک جگہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقصد کی نشاندہی کی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ہاں، صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ان کے اوصاف و صفات، ان کی فکر، ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کا جو کام تھا، ان کے زندگی کا جو مشن تھا، اس کو کوئی اپناتا ہے تو پھر وہ بھی
صحابہ کے بعد اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، ورنہ اس آیت کا سب سے پہلے مصداق اور مخاطب صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کہ اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی اور برپا کی گئی ہے۔ تم کیا نفع پہنچاتے ہو لوگوں کو؟ کیا پانی پلاتے ہو لوگوں کو؟ کیا تم کو لوگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے برپا کیا گیا ہے؟ لوگوں کو تجارت نہیں آتی تھی، وہ سکھانے کے لیے گھر بنانا نہیں آتا تھا، گھر بنانا سکھاتے ہو تم۔ علاج کرنا نہیں آتا تھا، تم علاج کرنا سکھاتے ہو۔ کپڑا بنانا نہیں آتا تھا، کپڑا بنانا سکھاتے ہو۔ چپل بنانا نہیں آتا تو تم چپل بنانا سکھاتے ہو لوگوں کو۔ نہیں، اس وجہ سے تم خیر امت نہیں ہو۔ تمہارا مقصد بھی بتایا گیا جس کی وجہ سے تمہیں اس دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ وہ کیا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اس مقصد کی وجہ سے تم بہترین امت ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مقصد ہے۔ اور اس سے علم کی ضرورت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ تو چلے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کہیں اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھا سمجھ بیٹھے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی رات کو دن اور دن کو رات تصور کر لے۔ بڑی نازک راہ ہے یہ۔ تو رہبری کے لیے یہی کام ہمارا ہے، کام طے ہے، مقصد طے ہے ہمارے زندگی کا۔ باقی کمانا اور شادی کرنا، گھر بنانا، تجارت کرنا، سونا، یہ سب اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ سوئے گا نہیں تو آدمی کو آرام نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا تو پاگل ہو جائے گا، تو کیا کام کرے گا؟ کھائے گا نہیں تو طاقت نہیں رہے گی، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ اور شادی نہیں کرے گا تو پھر یہ انسانی قافلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک مقصد طے ہے ہمارا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہی مقصد لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہی مقصد حضور کے ہر امتی کا ہے۔ جب اس مقصد کا اعلان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دو قسم کے لوگ سامنے آئے۔ یہ مخالفت کرنے والے اور دشمنی کرنے والے، حسد کی آگ میں جلنے والے، روڑے اٹکانے والے، رکاوٹیں پیدا کرنے والے، غلط افواہیں اور پروپیگنڈا کرنے والے، لوگوں کو کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے والے نبی کے تعلق سے، کہ نبی ایسا ہے، نبی شاعر ہے، نبی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، نبی جادوگر ہے، نبی ایسا ہے، نبی ویسا ہے۔ غلط فہمی، آج بھی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی زمانے سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضوری کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری، ختم کر دو اس جڑ کو۔ دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بظاہر مشکل بہت ہے، تب یہ غلط فہمیاں پھیلانے لگے۔ جو پہلے سے بدنام زمانہ ہو اسے اس کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشہور ہو، جو مقبول ہو، جو لوگوں کا محبوب ہو، اس کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ لوگ قریب نہ جائیں، لوگ اس کی بات سننے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، لوگ اس کے مخالفت اور دشمنی کے لیے اکٹھا ہو جائے۔ یہ کیا؟ دو قسم کے لوگ سامنے آئے جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ ایک لوگ تو دشمنی کرنے والے، عداوت دشمنی کرنے والے، مخالفت کرنے والے، دوسری طرف تعاون کرنے والے۔ یہ عجیب بات ذرا غور سے سنیے میری۔ سیرت کو ایک الگ انداز میں مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے بیان کیا تو بہت مشکل کتاب ہے،
علماء کے لیے بھی بڑی مشکل کتاب ہے اردو میں اور بہت مختصر، لیکن اسے وہ آدمی پڑھ سکتا ہے جو سیرت کے لاکھوں صفحات کا مطالعہ کر چکا ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے والے ایک تو سب سے پہلے جب اعلان کیا نبوت کا، دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرنے والے، کچھ لوگ حضور کے فیور میں بات کرنے والے، تعاون کرنے والے۔ اچھا، جو حضور کا تعاون کرنے والے تھے وہ بھی دو قسم کے تھے۔ ایک طرف تعاون کرنے والے تو حضرت خدیجہ تھی، جنہوں نے اپنا پورا مال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیے، لیجئے یہ مال آپ ہی کا ہے، اب جیسے چاہے تصرف کرے۔ اور یہ طرف حضرت صدیق اکبر ہیں، جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں 2-3 دن پہلے باہر تشریف لائے تھے، بیمار ہو گئے تھے۔ 16 یا 17 نمازیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھائی۔ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ 4 عبادتیں بہت اہم ہیں، بہت غور سے سنو۔ 4، ایک نماز ہے، اور ایک روزہ ہے، اور ایک حج ہے، اور ایک زکوٰۃ ہے۔ ان چاروں میں بھی 2 اہم ہیں، ایک نماز ہے، زکوٰۃ اس کے تابع ہے، اور ایک حج ہے، روزہ اس کے تابع ہے۔ حج اور نماز یہ 2 ہی اصل عبادتیں ہیں۔ دونوں میں اپنی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو امیر بنایا۔ اپنی زندگی میں لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ دوسروں کو، حضرت عائشہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ دوسروں کو امامت کے لیے آگے بڑھا دے، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں۔ تو حضور تیار نہیں ہوئے، حضور نے کہا نہیں، ابو بکر کو حکم دو، اس پر ڈانٹا تنبیہ کی۔ تو نماز میں بھی امام بنایا صدیق اکبر کو، اور حج دوسری سب سے بڑی عبادت ہے، اپنی زندگی میں حج کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ ان دونوں میں اشارہ تھا کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے گے۔ اور 16-17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی۔ انتقال سے 2-3 دن پہلے حضور باہر تشریف لائے، کچھ اہم وصیتیں اور تاکیدیں کرنے کے لیے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، اب کسی کا حق میرے ذمہ نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق قریبی تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو بکر ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں میرے ادا کرنا میرے بس کا نہیں، وہ تو اللہ ہی ادا کرے گا، اتنے احسانات ہیں۔ اور ایسے وقت میں صدیق اکبر نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جب حضور کو خود ضرورت تھی پیسوں کی۔ خدیجہ نے اس وقت، قیامت تک لوگ اسلام کا ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا حضور کا جب حضور کو ضرورت تھی، جب اسلام کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے کیا حضور بے سر و سامان تھے؟ اور یہ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی دوست بناتا، خلیلہ کہتے ہیں جگری دوست کو، اگر میں کسی کو دل میں جگہ دیتا اور جگہ دینے کی گنجائش ہوتی تو یہ ابو بکر اس قابل تھا۔ ایک ہی کا نام لیا، یہ ابو بکر اس قابل تھا کہ اسے میں دل میں جگہ دیتا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جب اٹھیں گے، سیدھے ہاتھ میں
ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. ہم تینوں حضور اٹھ کر بھی دکھائے کہ ہم تینوں اس طرح قبر سے اٹھیں گے. اللہ اکبر. بڑے اس ملک کے ایک شاعر نے بہت خوب کہا کہ بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا. آج بھی سن لو اور کان کھول کر سنو کہ جو جتنا زیادہ حضور کے قدم سے قدم ملا کر کے چلے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دیں گے وہ تو دیں گے، قبر میں جو صلہ ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ اسے سرخروئی اور بلندی عطا فرمائیں گے، اور انسانوں کا اللہ تعالیٰ اسے رہبر بنائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے کہ لوگ اس کی طرف کھنچیں گے. اس کی عظمت اور عقیدت و محبت کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیں گے وہاں. یہ حضور کے مشن، حضور کے مقصد کو اپنا مقصد بنانے کا یہ ادنا صلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے والے دو قسم کے لوگ آئے. ایک طرف صدیق اکبر اور ایک طرف حضرت خدیجہ. بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا. لوگ صدیق اکبر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کر لیا ہے. جاؤ مدینہ جانے والوں، مدینہ جا کر دیکھو، دنیا تو دنیا برزخ میں بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں. دوسرا تعاون کرنے والے، میں بہت ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں شدید اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا. ابو طالب رشتہ دار بھی تھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ تھے. عبد المطلب کے انتقال کے بعد دادا کا جب انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے بلا کر کے اپنے بیٹے کو انہوں نے حضور کو ان کے حوالے کیا کہ اس امانت کی حفاظت کرنا. اب میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، اس امانت کی حفاظت کرنا. کیا تو انہوں نے جہاں تک ان کا بس چلا حتی المقدور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے کی کوشش کی، تعاون کیا، اور لوگوں کی گالیاں سنی، خطرات میں پڑنے کو گوارا کیا. ابو طالب نے ہر طرح سے جتنا ان کا ہوش بس چل سکا انہوں نے حضور کا تعاون کیا، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے. اور یہ فرمایا کہ ابو طالب کو ہاں البتہ میرا تعاون کرنے کی وجہ سے جہنم سے بچ تو نہیں پائیں گے، جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، لیکن عذاب ادنا ہوگا. اور ادنا عذاب بھی ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ابو طالب کا جو بھی جہنم میں جائے گا، جہنم کا ادنا عذاب یہ ہوگا کہ جو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اس کی تپش کی وجہ سے یہ دماغ پک پک کر کھول کھول کے جو ہے وہ پگھل پگھل کر اس کا بھیجا بہ جائے گا. آپ اندازہ کر رہے ہیں، لوگ 10 روپیہ مسجد کو چندہ دے کر مدرسے کو سال میں ایک مرتبہ 10,000 یا 50,000 کی رسید کٹوا کر اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو بھی عقیدے ہوں گے ہم ضرور جنت میں جائیں گے. ہم کفر کرے، شرک کرے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، سال میں ایک مرتبہ ہم نے محلے والوں کو کھانا کھلا دیا اور غریب بچوں کی شادیاں کروا دی. میں نہیں کہتا کہ یہ سب کام چھوڑ دو، نہیں کرو یہ سب کام، لیکن آؤ جس پر ڈیپینڈ ہے نجات، کامیابی جس پر موقوف ہے. ابو طالب نے حضور کا تعاون تو کیا، جس سے آج بھی بہت سارے مالدار
مسجد مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد نہیں قبول کرتے، ان کے نظریات نہیں قبول کرتے، اور ان کی سوچ کو نہیں قبول کرتے، ان کی فکر کو ایکسپٹ کرنے کے لیے قبول نہیں ہے۔ بھائی تمہاری نظریات تمہارے ساتھ، تمہارا علم تمہارے ساتھ، تمہارے عقیدے تمہارے ساتھ، چندہ لینا ہو تو لے لو، ہمیں اپنی جہالت میں مرنے دو۔ جب ابو طالب کو نہیں بچا سکا ان کا تعاون، تو پھر دوسروں کو کیا بچا سکے گا؟ یہ بہت عبرت کا مقام ہے، یہ بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ تعاون کرنے والوں کی یہ دو قسمیں حدیث کی روشنی میں بہت واضح ہیں، بہت واضح ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں۔ یہ بھی چل رہے ہیں نبوت سے پہلے کے واقعات۔ لوگوں کا دماغ اسلام کے تعلق سے بہت محدود ہے اور غلط فہمیاں مسلسل پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب پہلے تھے اور اب ہیں، اسلام جتنا دریا دل ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دریا دلی کا حکم دیا، اتنی رواداری کا حکم کسی مذہب نے نہیں دیا، اور نہ پہلے نہ اب۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے کہ ایک آدمی زبید قبیل کا، زبید قبیلے کا نام ہے، اس آدمی کو زبیدی کہتے ہیں۔ وہ آیا حضور کی خدمت میں، وہ آیا مکہ، وہ تاجر تھا۔ وہاں کا لوگ، وہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، نہ پہلے نہ اب۔ جو گئے مکے کو حج عمرے کو معلوم ہے، ریگستان ہی ریگستان، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ، کچھ نہیں اگتا، نہ پہلے نہ اب۔ آیا اور عاص بن وائل ایک سردار ہے مکے کا، اس نے اس سے چیزیں خریدی، خرید کر کے اس نے اس کا حق و معاوضہ دینے سے انکار کیا کہ میں نہیں دوں گا، دادا گیری پر اتر آیا۔ اس نے بہت سارے سرداروں سے فریاد کی کہ دیکھو فلاں سردار نے مال لیا اور پیسے ہی نہیں دیتا ہے، لیکن دوسرے سرداروں نے اس وجہ سے کہ اس کا ایک اثر و رسوخ تھا، اس کی ایک شان تھی، معاشرے میں وجاہت تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس آدمی نے ہر اس باہمت اور باحوصلہ انسان کو آواز دی۔ مکے میں پورا مکہ گھوم کر اس نے ان کی انسانیت کو للکارا اور غیرت دلائی کہ ایک آدمی پر ظلم کیا جاتا ہے مکے میں، اور تم میں کوئی آدمی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو باہمت لوگ تھے، وہ جدعان ایک آدمی ہے، اس کے مقام پر جمع ہوئے، اس کے مکان پر، اور وہاں میٹنگ ہوئی۔ پھر اس میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ اگر کسی پر ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر کے مظلوم کی مدد کریں گے، ہم سب مل کر کے مظلوم کی مدد کریں گے، اور جب تک مظلوم کا حق نہیں دلائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، یہ کہہ کر کے یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں، اور یہ تو سارے مشرک ہیں۔ نہیں، اس سے عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں۔ جب مسئلہ آتا ہے انسانیت کا، جب مسئلہ آتا ہے ملک کا، جب مسئلہ آتا ہے پوری ملت کا، تو ہمارے اہل سنت الجماعت اور علماء دیوبند کا یہ موقف 2-2 4 کی طرح
تمہارے اوپر واضح رہنا چاہیے کہ ہم مذہب اور عقیدے سے اوپر اٹھ کر کے مدد کرنے کے صرف قائل ہی نہیں، بہت طاقتور دائی ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسانیت پر ظلم ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے۔ اگر کہیں زلزلہ آتا ہے، اور اگر کہیں سیلاب آتا ہے، اور کہیں کوئی حادثہ اور آفت نازل ہوتی ہے آسمان سے، تو پھر ہمارا سیرت کا یہ پیغام ہے کہ مذہب اور عقیدے سے اوپر اٹھ کر کے یہاں مذہب کی اور عقیدے کی بحث نہ چھیڑی جائے۔ یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہر مذہب کا ہر فرد یہ کائنات کے برابر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت ایک جگہ کہا کہ جس آدمی نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ہاں، لیکن جب آتی ہے بحث عقیدے کی تو پھر اختلاف کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کا تقاضا قرار دیا ہے، اور اختلاف کو صرف جائز ہی نہیں فرض قرار دیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، حضور کو نبی ماننا فرض ہے، اللہ کو ایک ماننا فرض ہے۔ جب مسئلہ آتا ہے عقیدے کا، جب مسئلہ آتا ہے مذہب کے اختلافات کا، پھر وہاں سمجھوتے کی بات یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ سیاسی لوگوں کا دیا ہوا نظریہ ہے، یہ نبی کا دیا ہوا نظریہ نہیں۔ اس کی نظیر بھی ہے، 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 اس کی نظیر بھی ہے۔ اس کی نظیر پہلے سن لیجئے کہ جب مسئلہ انسانیت کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے تو ہم مذہب کو نہیں دیتا، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات فرمائی، اور یہ فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری انسانیت خلق خدا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، وہ مسلمان ہو کہ مشرک ہو کہ کافر ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان و قبیلے کا آدمی ہو، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، یہ فرمایا وَأَحَبُّ الْخَلْقِ۔ اور مظلوم کے تعلق سے حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کا ساتھ دو۔ حضور نے فرمایا انظر اخاک ظالما و مظلوما، تم جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب مدد کرو، مظلوم ہو تب مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ صحابہ نے پوچھا۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک لو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، احتجاج کرو، تم کیا کر سکتے ہو کرو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ خاموش بیٹھ جانا ہے یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے نماز پڑھیں گے، ہم اپنے روزے میں رہیں گے، اپنی تہجد میں رہیں گے، مخلوق جائے جہنم میں، بھاڑ میں، مخلوق تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور منہ پر تالے لگے ہوئے، یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، مظلوم کے ہمارے بس میں جتنی قوت و طاقت ہے، ہمارے بازو میں، ہمارے زبانوں میں، اگر آدمی مدد نہیں کرے گا تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا سنگین جرم قرار پائے گا۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ جب مظلوم پکارتا ہے، پکارتا ہے تو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے، سیدھا۔ ایک آدمی مچھلی لے کر جا رہا تھا تو ایک آدمی نے زور زبردستی اس سے مچھلی چھین لی۔ خیر وہ بیچارہ چیختا رہا، واویلا مچاتا رہا، اس نے مانا نہیں، وہ مچھلی لے کر چلا گیا، اور جب لے کر جا رہا تھا تو اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے کو کاٹ لیا، اس نے توجہ ہی نہیں دی۔
تو خیر جیسا جیسا وقت گزرتا گیا ظلم خود اپنی 2 گناہ اسے علماء نے لکھا ہے صحیح روایتوں میں، ایک ظلم کی سزا اور ایک اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا آدمی کو مرنے سے پہلے زندگی میں ضرور ملتی ہے۔ تو کاٹ لیا، اس نے توجہ ہی نہیں دی، ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنی انگلی کاٹنے پڑے گا، کاٹ دی، سڑ گئی انگلی۔ اس نے پھر بھی اسے سب کرتا ہے لیکن اسے اپنا ظلم یاد نہیں ہے، اس نے پھر جو ہے، اور پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ہاتھ سڑتا گیا، سڑتے سڑتے یہاں تک پہنچ گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ بھئی ہوا کیا تم کو؟ کہنے کہ مچھلی نے کاٹ لیا، ایسے ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ کہا تم دوائی کرنے کے بجائے جس پر تم نے ظلم کیا ہے اور زور زبردستی تم نے مچھلی چھینی ہے، بہنوں کا حق مارتے ہوئے نماز پڑھنے والے بھی نہیں ڈرتے، بھائیوں کی زمین اور گھر کا حصہ مارتے ہوئے میراث میں نہیں ڈرے، تمہاری شادی کر دیا، اور کیا کریں گے اس سے زیادہ؟ ہم نے کمایا، ہم نے جمایا، ہمارا کاروبار، ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں، تمہاری شادی کر کے ہم نے تمہارا گھر بسا دیا، اب جائیداد میں حصہ پوچھنے کے لیے آئی ہو؟ ڈرنے کا مقام ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم سے بچنا چاہیے، ظلم کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس سے معافی مانگ لو۔ کہ وہ گیا، اس سے معافی مانگی تو اس نے معاف کر دیا، تو ہاتھ سڑنا بند ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اگر جب انگلی کٹی تھی اگر تب آ جاتا تب بھی معاف کر دیتا۔ صرف مچھلی پر مچھلی چھیننے کی یہ سزا ملی ہے۔ اب میں نہیں جاتا، یہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہوں تو میں اسے موضوع بنا سکتا ہوں، لیکن میں ڈرتا بہت ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدھا بیدہ سنتے ہیں نا تو نتیجہ نکالنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ جو لوگ ملک کے ملک تباہ کر رہے ہیں، اب کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا اللہ اس کا بدلہ نہیں لیں گے؟ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرو، اس کی فضیلت ہے اور اس کے تعلق سے حضور کی کیا پیشن گوئیاں ہیں، اس لیے کہ وہ جو فلسطین کا علاقہ ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، انبیاء کی سرزمین ہے وہ فلسطین کی۔ اور جب قیامت جو کہتے ہیں نا میدان محشر، وہیں سے میدان محشر، وہی میدان محشر ہے، ارض محشر فلسطین کی سرزمین ہے۔ انشاءاللہ پھر اگر مناسب سمجھا جائے گا تو اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔